اپنی بیٹیوں کا حق مت مارنا مسلمانوں. اچھا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، میں نے کہہ دیا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، یا ایک بیٹا ہے چار بیٹی ہے، گلاب باغ میں ایک دکان ہے. اب بتائیے یہ دکان کس کو ملے گی؟ بیٹا کو. ہاں بھائی بیٹا کو دیں گے. ہاں ایک لوٹا ہے، بیٹا ایک لوٹا چراغ ہے، گلاب باغ کی دکان کون لے گا؟ بولے منگرولی تھی. باقی یہ بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ یہ بیٹیاں کس کی اولاد ہے؟ بیٹا آپ کی اولاد ہے، یہ بیٹی کس کی اولاد ہے؟ قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. تو پتہ یہ چلا کہ اس دکان میں جہاں بیٹے کا آدھا حق ہے وہیں پر بیٹی کا بھی حق ہے. اس میں سے بیٹی کو بھی دو، اس میں سے بیٹی کا بھی حق ہے. کسی کا حق نہ مارو، کسی کا حق مت دباؤ. اور سنو نوجوانوں، اگر تمہاری بہن باپ مر گیا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، بیٹو باری ہے، اپنی بہن کو بھی حصہ دو. بہن کا حصہ کھا کے مر جاؤ گے، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ قربان جاؤ. بہن کا حصہ کھا کر مت مرو، کسی کا حصہ دبا کر مت مرو. اللہ اکبر کبیرہ. انشاءاللہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائے انشاءاللہ. اپنے بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. جہاں پر بیٹے کو پڑھانا ہے وہاں پر پہلی فرصت میں اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھانا ہے. عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. عورت چاہے جس شکل میں ہو، ماں ہے ان کی خدمت کرنی ہے، بیٹی ہے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے، بیوی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور جہاں تک اچھا خالہ، دیکھیے خالہ کا کیا مقام ہے. قربان جاؤ مسلمانوں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری خالہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ خالہ ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جا خالہ کی خدمت کر، اللہ تمہیں جہاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. آج ہم لوگ اپنی خالہ کو بھولے بیٹھے. ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. ہاں دنیا میں عورتوں کی عزت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی عزت نہیں رہی. بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. اس لیے بیٹی ہو اس کے حق ادا کرنا. ماں بیوی ہے الحمدللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. خالہ ہے ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. بہن ہے اس کا حق ہے الحمدللہ بہن کے حق ادا کرنا ہے. معزز سامعین کرام جلسہ سننا بہت بڑی بات نہیں ہے. عمل اگر آپ نے کر لی الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا، جلسے والے کا جلسہ سجانا اور مقرر کا بولنا الحمدللہ سب کے سب قبول ہی قبول ہے. ساتھ ہی ساتھ قرآن، کم از کم اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ. مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. یہ مدرسہ عرش سے ٹرانسفر ہو عالم ارواح میں. اللہ نے ساری مخلوق کو جمع کر وہ جو پہلا خطاب فرمایا، وہ مدرسہ وہاں سے اترا دار ارقم میں، دار ارقم سے وہ مدرسہ ٹرانسفر ہوا غار حرا، غار حرا سے مدرسہ ٹرانسفر ہو کر مدینہ پہنچا. مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کونے میں مدرسہ قائم کیا. اب وہ مدرسہ مدینہ سینٹر بنا، وہاں سے یہ مدرسہ پوری دنیا کے اندر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مدرسہ پھیلا ہوا ہے. اور ہر گاؤں کے اندر میں مکتب ہے، مدرسہ ہے. میں تو چاہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ ہر محلے میں کم سے کم 2 مدرسے، 2 مکتب ہونی چاہیے. جہاں پر بیٹوں لڑکوں کا مدرسہ ہے وہاں پر لڑکیوں کی مدرسہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہونی چاہیے نا. ارے بنائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ماشاءاللہ سارے لوگ تیار ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے گا، بہت تیزی کے ساتھ میری گفتگو مکمل ہوگی. یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں، ٹھیک ہے میری بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی نہیں ہے، میرا گھر ایکوا نہیں، میرا گھر برسونی ہے.
یہ کوا کہ ہم نہیں ہیں، ہم چندہ کہہ دیں گے، لیکن سنو، بیٹی کسی کی بھی ہو، ایک جنگ کے موقع پر حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کر مدینہ آئی، اور قربان جاؤ بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی کہ بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، خالی سر ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ نے نظریں پھیر لی اور اپنے کندھے سے کالی کملی کو اتارا، چادر کو اتارا، ایک صحابی کو دیا کہ صحابی کو دیا کہ جاؤ اس بچی کے سر پہ یہ چادر رکھ دو، او بچی کا سر خالی ہے۔ اور قربان جاؤ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو کافرہ ہے، او کافر کی بیٹی ہے، کافرہ ہے، قربان جاؤ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی ہندی کو ہندو کو ہو، بیٹی یہودی کی بھی ہو، بیٹی نصرانی کی ہو، بیٹی مسلمان کی ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ تو یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں پڑھنے والی، ہاں ٹھیک ہے ہماری بیٹی نہیں ہے لیکن میرے بھائی کی بیٹی تو ہے، ایک اقوا میں رہنے والے مسلمان کی بیٹی تو ہے، اور قربان جاؤ قرب و جوار کی رہنے والا ہمارا بھائی کی بیٹی تو پڑھتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مدرسے میں میرا بھی تعاون ہونا چاہیے، اس مدرسے میں میری بھی مدد ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم زیادہ نہیں، کچھ لوگ کم از کم 10 آدمی جڑ جائے میرے بھائی، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، 1500 روپے دینے والے انشاءاللہ الحمدللہ، یہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ اچھا وہ لوگ آ جائیں گے جس کے گھر میں بیمار علاج کرتے کرتے تھک گئے، صدقہ سمجھ کر الحمدللہ 1500 روپے اس مدرسے کے اندر میں دے دینا ہے، اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے دادا دادی نانا نانی کے نام پر انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہے کوئی ایسا پہلا نوجوان جو 1500 روپیہ آ جائے بیٹا، الحمدللہ یہ دیکھیں پہلا نوجوان تیار ہوا ہے، 1500 روپیہ دینے والا ہے الحمدللہ، آ جائے بھائی۔ دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کعبہ کی سرزمین ہے، ایک نوجوان پیچھے سے بھی اٹھا ہے، ہم زیادہ آپ سے نہیں مانگ رہے، 1500 روپیہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے نوجوانوں۔ یہ پورنیہ گل آباد میں بھوک لگے گی، ہوٹل میں داخل ہو جاؤ گے، کھانا کھا لو گے، چائے پیو گے، گٹکا کھا کے تھوک دو گے، 500 روپیہ ختم ہو جائے گا، لیکن قسم خدا کہ آج اس مدرسے میں دے دو گے یہ پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا، اللہ اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ محمد کبیر، ہاں دے دی حضرت، ایک کاغذ قلم لکھیے، کاغذ کا اندر نہ ہوگا۔ آؤ بھائی آ جاؤ، 1500 والے آ جاؤ بھائی، 1500 والے ہیں اور کوئی ہیں؟ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک سے ایک پیسے والے بیٹھے، آ جاؤ آ جاؤ۔ دیکھیے جو دینے والا ہے وہ دے گا، جو دینے والا ہے وہ دے گا، جو دینے والا نہیں ہے یہ تقریر سنائیے مت، یہ تقریر کھلا کے الٹا دیے، 1 ٹکا نہیں دے گا۔ محمد عنایت صاحب الحمدللہ، دیکھیے یہ ہمارے بھائی جناب محمد عنایت صاحب کوا الحمدللہ، یہ 500 روپے عنایت بھائی نے دیے ہیں الحمدللہ، 1000 روپے دیے ہیں عنایت بھائی، یہ دیکھیے ایک نوجوان 1000 روپے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور کوئی بھائی میرا ہے بھائی، چائے والے بیٹھ جائیے، آپ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیے، الحمدللہ سب جلسہ سنے گا، آپ جلسہ نہیں سنیے گا، بیٹھ جاؤ۔ اور کوئی ہے 1500 والے الحمدللہ، 1500 والے دینے والے اور کوئی ہیں؟ کچھ نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ، حالانکہ ہاسٹل نہیں ہے لیکن اب انشاءاللہ ہاسٹل یہاں پر چالو ہو جائے گا، بچیوں کا ہاسٹل چلے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور کوئی ہے نوجوان بھائی 1500 روپے دینے والا؟ دیکھو نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں انشاءاللہ فون پے کر دو، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا یہ بھی آفر ہے، اگر آج پاس میں نہیں ہے تو اپنا نام لکھا دیے، کل لا کر حضرت کے حوالے کر دیے گا، قاری تصور صاحب کے حوالے کر دیے گا۔ نوجوانوں یہ 1500 روپے سے تم غریب نہیں ہو جاؤ گے، لیکن یہ 1500 روپے آپ یہ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں دے دو گے، اس مدرسے کا بھلا ہو جائے گا، اللہ تیرا بھلا کر دے گا۔ کیا نام ہو؟ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے جناب محمد رضوان صاحب الحمدللہ، انہوں نے 500 روپے دان کیا ہے، اللہ ان آپ دان کو قبول کرے نو الحمدللہ۔ یہ جتنے لوگوں نے اللہ 500 روپے 1000 روپے دیے ہیں، اللہ سب کے دینے کو قبول فرما لے، اللہ سب کے ماں باپ کو کر بڑھ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور کوئی نوجوان ہے 1500 روپے دینے والا؟ ایک نوجوان اور ہے، دیکھ لیجیے ماشاءاللہ، یہ دیکھیے ایک نوجوان اور آ رہا، آنے دیجیے۔ دیکھیے جو دینے والا وہ دے گا الحمدللہ، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاں پاس میں ہے دے دیجیے، نہیں ہے تو مجبوری ہے،
کوئی زبردستی بھی نہیں ہے کہ آپ کو دینا ہی ہے. الحمدللہ کل بھی لا کے دے سکتے ہیں ہم حافظ صاحب قاری صاحب کو. دیکھو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں مال دیا دولت دیا میرے راستے میں خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, جو دین کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا, جو مسجد مدرسہ میں چندہ نہیں دیتا ہے, جو نیک عمل نہیں کرتا ہے, اللہ اس کو ڈاکٹر کیا بھیجتا ہے. کہاں بھیجی بولا؟ اللہ بلا مصیبت پریشانی خالی بیماری, اللہ اس کو ڈاکٹر کیا بھیج دیتا ہے, اور ڈاکٹر اس کو اللہ کیا بھیج دیتا ہے. بولے جا جھمیلے ختم ہے.